बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ के स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मुमताज़ रहनुमा मियाँ फ़खर मुश्ताक पगांवाला, दबंग रहनुमा हैं और इलेक्शन के पहले एनालिसिस के लिए हमने जनाब मियाँ फ़खर साहब को दावत दी है। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप यकीनन खुश होंगे क्योंकि आप दस्तबरदार हो गए थे जिन कैंडिडेट्स के हक़ में, वो तो जीत गए हैं। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोधी साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस अहम मौजू पे मुझे दावत दी है। मैं थोड़ी सी ना स्टार्ट में ही आपकी करेक्शन करना चाहूँगा कि जनाब मैं दस्तबरदार नहीं हुआ था, मैंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। और मैंने अपने कागजात नामजदगी चौधरी शुजात साहब की ख्वाहिश पे पार्टी की क़यादत के हुक्म के ऐन मुताबिक वापस लिए थे। दूसरी बात जो आपने की है कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि जिनके हक़ में या जिनको फेवर में या जो भी आप फ़िक्रा कह लें कि मैंने कागज़ उठाए थे या जो भी हुआ था, काश कि वो जीते होते तो मैं ज़रूर पहले जाकर उनको मुबारक देता। मैं ज़रूर चाहता भाई। इसका मतलब है कि जो इस वक्त जीते हैं सरकारी रिज़ल्ट के मुताबिक, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगरचे ज़ाहिर है कि ज़ुबान ज़द आम है जो रिज़ल्ट्स हैं, आप इनको किस नज़र से देखते हैं? बात मेरे सेटिस्फेक्शन की नहीं है, बात अवाम के पल्स की है। अवाम ने क्या वोट दिया है, अवाम ने किसका साथ दिया है। लोधी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखसूस और पगांवाला ख़ानदान 1988 से इसी धांधली से मुतासर चले आ रहे हैं। आपको शायद ये पता ना हो कि जिस वक्त एक जीते हुए कैंडिडेट को हराया जाता है, उस कैंडिडेट, उसके वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स पे क्या गुजरती है। और सबसे बढ़ के जब आप किसी अवामी मैंडेट को चोरी करते हैं। बदकिस्मती से गुजरात में धांधली नहीं हुई, कोई धांधली से भी बड़ा काम हुआ है। मैं तो इतने बड़ी बेशर्मी को कोई नाम नहीं दे सकता, मगर शायद पब्लिक में कोई नाम आए कि ये हुआ क्या है। अनफॉर्चुनेटली गुजरात पूरे ज़िले में यही कुछ हुआ है। और आज जब मैं 60 ईयर्स का हो गया हूँ, 20-22 साल से मैं यही धांधली देख रहा हूँ, तो आज मेरे अंदर ये जज्बा है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये मेरे मुल्क में क्यों हो रहा है। मेरी मुखालिफ पार्टी जीती है। मैं पीटीआई के नज़रियात से वो नहीं करता कि मुझे वो पसंद नहीं, इख्तलाफ है मुझे, मगर मुझे अवामी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। और इस पूरे इलेक्शन की जो खूबसूरती है, मैं वो भी आपसे शेयर करता जाऊं कि चौधरी परवेज़ लाई साहब जो अपनी ज़िंदगी का पहला फेयर इलेक्शन जीते हैं, फेयर, ठीक है, और उसमें भी उनको हरा दिया गया। तो आज चौधरी परवेज़ लाई साहब, मोहनिस लाई साहब तो बहुत बच्चे हैं, छोटे थे उस वक्त, तो आज चौधरी परवेज़ लाई साहब जहाँ भी बैठे होंगे सोच रहे होंगे कि यार तो मैं करता सा, मेरा नल भी हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि हमें एक ऑर्बिट में रहना चाहिए, एक फ्रेमवर्क में सिस्टम को चलाना चाहिए। हम हारे हैं, हमें शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए, जो जीते हैं हमें उनको मुबारक देनी चाहिए। मैं इधर गुजरात पीटीआई को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने जबर के ख़िलाफ़ वो निकले, मगर मैं एक अलार्मिंग बात भी उनको बता दूं कि जब हुकूमतें बनती हैं या जब MNA MPs बनते हैं तो एक मखसूस टोला है, खाना बदोश कह लो, या जो समझते हैं कि हर आने वाला MNA राज़क है, उसकी तरफ जंप मार जाते हैं, जो असला बरादर हैं, बंदूकें लेके होते हैं साथ। ऐसे लोगों को आने वाले दौर में हर सियासतदान डिस्करेज करेगा। हमें चाहिए कि जो आज हमारे साथ खड़े होते हैं, जो मुस्तकिल हमारे साथ खड़े हैं, हम उनको सलाम पेश करें। कल की पीटीआई दोबारा इन बंदूकों वालों के, इन चमचों के, इन खाना बदोशों के, इन मशीरों के, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि 40 के 45 गुजरात में मशीर थे
آپ مجھے بتائیں گجرات کی عوام جو میرا یہ دیکھ رہی ہے مجھے بتائیں 39 میں سے کتنے ایکٹیو تھے, کتنے باجی سمیرا لاہی اور باجی کیسرا لاہی کے ساتھ تھے, کتنے تھے؟ ٹھیک, یہ وقت ہے کہ اپنا احتساب ہم خود کریں. اور میاں صاحب یہ جو کیا صرف NS-64 اور اس کو جو نیچے صوبائی حلقے ہیں ان میں ہی آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, یا ڈسٹرکٹ گجرات کے باقی حلقوں میں بھی اسی طرح ہوا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ پورے ضلع گجرات میں ہوا ہے, ہر جگہ ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھو حیرانگی کی یہ بات ہے کہ ابھی بھی اس معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو ہارے ہوں کو مبارک دیتے ہیں. جیتے والوں کا کم از کم اتنا تو کام ہے کہ ان کو کہیں کہ یار اپنے پولنگ سٹیشن کا رزلٹ بھی لے آنا. یہ کیا چیز ہے یار, خدا کے واسطے. پاکستان کے لیے میچورٹی لاؤ, میاں فخر کے لیے نہیں, پیپلز پارٹی کے لیے نہیں, PTI کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے میچورٹی لاؤ. ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے؟ ارباب اختیار کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, مجھے بھی دے, سب کو دے, ان کو بھی دے کہ ہم اپنا ملک کس طرف لے کے جا رہے ہیں. میاں صاحب یہ جو ارباب اختیار کا لفظ استعمال کیا ہے, اس کے لیے اور بھی استعمال ہوتے ہیں لفظ, کیا اس سے مراد فوج ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں؟ یقیناً ہم 88 میں کس نے بنائی IGI, کس نے بنائی؟ 90 میں کس نے ہمیں 18 سیٹیں دیں, کس نے دی؟ یقیناً میں اپنے فوجی جوانوں, اپنے فوجی جرنیلوں سے بھی اپیل کروں گا کہ آج تک جو ہو چکا وہ ہو چکا. اب آگے موو فارورڈ ہر بندہ اپنے اپنے آربٹ میں چلا جائے اور پارلیمنٹ کو وے فارورڈ کی بات بعد میں کریں گے. پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی پارٹی کی پرفارمنس کیا ہے؟ دیکھیں جی, بدقسمتی سے ہماری جماعت کی ضلع گجرات میں ٹھیک ہے بہت بری پرفارمنس ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اگر ہم وجوہات پہ جائیں, ویسے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان پارٹی بات کروں گا, مگر اس کے وجوہات پہ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ضلعی قیادت ہے میری, بہت رسپیکٹیبل لوگ ہیں میرے, ان سے بڑے اچھے تعلق ہیں, وہ بہت اچھے لوگ ہیں, اور ان کے دور میں پارٹی میں فرکشن بڑی نہیں کم رہی ہے. ان کی اچیومنٹس بھی ہیں, مگر انہوں نے 2 الیکشن کرائے ہیں, اب ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. آئی ایم ناٹ دا کنٹینڈر, بالکل میں نہیں ہوں, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, مگر کیا پارٹی میں نئے چہرے اوپر نہیں آنے چاہیے؟ لوگوں کو کام کرنا چاہیے, لوگ اگلے الیکشن تک آؤٹ پٹ دیں. یہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ہم نے دیکھی, لیکن چودھری قمر زمان کائرہ کا یہ کہنا کہ NS-65 سے بہرحال PTI کے حمایتی یافتہ وجاہت شاہ جیتے ہیں, یہ بھی ان کا ایک اعلیٰ ظرفی کی ان کی ایک اظہار ہے. آپ کیا کہیں گے؟ قمر کائرہ صاحب تو نہیں, مگر یہ پیپلز پارٹی کا کلچر ہے, یہ پیپلز پارٹی ہے ان کے اندر جو بولی ہے, اور انہوں نے اپنی ہار قبول کی ہے. اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی ہار قبول کی ہے. انہوں نے ایک گجرات کے شہر میں, ایک ضلع میں ایک اچھی بات کی ہے, مگر یہ اس لیے نہیں کی کہ وہ قمر کائرہ صاحب ہیں, وہ اس لیے کی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے قمر کائرہ صاحب ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ صورتحال ظاہر ہے پورے ملک میں اس طرح ہوئی ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ کون جیتا ہے, سرکار کہتی ہے کوئی اور جیتا ہے. وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا ہم کسی ایک نئے بحران کی طرف جا رہے ہیں, یا اس سے کوئی نکلنے کا سلوشن آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ وے فارورڈ اللہ کے فضل سے ایک زرداری سب سے جاری ہمارے آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے, ان کی فہم و فراست ان کی پالیسیز میں ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ پاکستان موو فارورڈ کرے گا. یہاں میری ایک ذاتی رائے ہے کہ جو بھی پارلیمنٹ بنے وہ سب سے پہلے پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کرے اور پاکستان کے الیکشن کمیشن کو آزاد کرائے. یہ 2 چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں. ہر 5 سال بعد ہمارے پہ ایک نیا الیکشن کمیشن فارمولہ بناتا ہے اور دھاندلی ہوتی ہے. خدا را کسی وقت تو اب رک جاؤ, اب رکنا ضروری ہو. لیکن میاں صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آزادی آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ دے یا منتخب حکومت دے, دراصل یہ آزادی کہیں اور سے ملنی چاہیے.
فوج کی مداخلت ہر ادارے میں موجود ہے اور ہماری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ہر الیکشن میں اگر آلودہ رہا ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ یا براہ راست کہیں تو فوج کا کردار رہا ہے. اس الیکشن میں بھی ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے. کیا کہیں گے؟ میں اپنے چیئرمین صاحب کی بات کو ہی آگے کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ایک وقت لگے گا کہ ہر بندے کو اپنی سپیس میں جانے کا، مگر اس وقت سے پہلے جو سیاستدانوں کو پارلیمنٹ کو میں بہتر پرفارمنس کرنی چاہیے، آپس کے ریلیشنز کو کہیں ایک لائن ریڈ لائن کھینچ لیں کہ ہم اس پہ متفق ہیں سارے. گالی گلوچ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں سب سے پہلے الیکشن کمیشن اور عدلیہ پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے، میرا یہ خیال ہے. اور وقت کے ساتھ اگر سیاستدان بہترین پرفارم کریں گے، اور مجھے انشاءاللہ تعالی یقین ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب بہترین پرفارم کریں گے اگر وہ وزیر اعظم پاکستان بنے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی ہیں وزیر اعظم پاکستان، بہتر پرفارم کریں گے اور اب آنے والے پاکستان میں بہتری دیکھیں گے. بہت شکریہ میاں فخر مشتاق پگاں والا، پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنما. الیکشن پر اپنا تجزیہ بھی دے رہے تھے اور اپنے چیئرمین سے متعلق اپنی خواہشات کا اظہار بھی کر رہے تھے. بہت شکریہ.